الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل لي من خطاياي بماء الثلج والبرد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل کی مجلس میں کچھ تھوڑا سا بیان نفس کا ہوا تھا. ابھی نفس کے بیان کو مکمل کرنا باقی ہے، لیکن آج اس حصے سے پہلے قلب کے بارے میں کچھ عرض کرنا. رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے، ہزاروں مسائل اس معاشرے کے توجہ طلب تھے اور اصلاح طلب تھے. اور ان میں سے کچھ مسائل کی جانب نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے اپنے ذاتی شعور و مزاج سے، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں محمد ابن عبداللہ جو بعد میں رسول اللہ ہوئے، انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ کی تھی اور اصلاح کی کوشش کی تھی. ان بے شمار مسائل میں ایک مسئلہ غربت کا بھی تھا، کیونکہ بہت غربت تھی. جزیرہ عرب میں کے اکثر علاقوں میں بے پناہ غربت تھی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بہت کمی تھی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر، صرف قریش پر یہ احسان جتایا ہے
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. یہ بتا رہا ہے کہ چاروں طرف بھکمری تھی، مگر قریش والے بیت اللہ کی برکت سے اتنی شدید بھکمری سے محفوظ تھے. تو غریب غربت کی مار سہتے ہوئے عوام کے سامنے جب کوئی شخص ان کی غریبی کا مسئلہ رکھتا ہے تو وہ لپک کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا فوری مسئلہ ہوتا ہے جس سے وہ بہت دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ کام کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ غربت کے مسئلے کو مسئلہ بنا دیں اور اس پر اپنی دعوت کھڑی کر دیں. تو امیر ان کے مخالف بھلے ہو جاتے لیکن غریب سب کے سب ان کے ساتھ ہو جاتے اور ایک بڑی عوامی طاقت ان کے ساتھ ہو جاتی. اور جب عوامی طاقت ساتھ ہو جاتی تو پھر لیڈران بھی کچھ زیادہ کر نہ پاتے. لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے جب اصلاح کا کام شروع کیا نبی اور رسول بننے کے بعد تو غربت کو پہلا مسئلہ نہیں بنایا، پیٹ کو پہلا مسئلہ نہیں بنایا. بدامنی اور خوف اور لڑائی جھگڑے کا ماحول بھی ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ تھا. بات بات پر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھی اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو خاص طور پر یہ بھی یاد دلایا کہ وہ آمنہم من خوف، کہ چاروں طرف تو ایک خوف کا ماحول ہے، ڈر کا، دہشت گردی کا ماحول ہے اور دہشت کا ماحول ہے، لیکن اس کے درمیان مکہ مکرمہ کے اندر امن ہے، وہاں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. زمانے جاہلیت میں بھی حدود حرم میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی. تو وہ خطہ تو کم سے کم بالکل معمول اور محفوظ. لیکن باقی خطے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بنیاد پر اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی اصل مسئلہ نہیں بنایا. پڑھے لکھے لوگ اس میں بہت کم تھے اس معاشرے میں. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ تعلیم کو مسئلہ بناتے، یہ آواز لگاتے کہ جو آئے گا میں اس کو پڑھاؤں گا، پڑھواؤں گا. لیکن نہ آپ کو خود اللہ نے پڑھنے لکھنے والا بنایا تھا، نہ آپ نے اس کو کوئی مسئلہ بنایا. عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، غلام و بانیوں پر ظلم ہوتا تھا، مختلف مسائل تھے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل، لیکن آپ نے ان میں سے کسی مسئلے کو موضوع نہیں بنایا. آپ نے صرف ایک بات کی پکار لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ایک راز فاش کر دیا نبوت و رسالت دینے کے بعد کہ دیکھو یہ سارے مسائل نتیجہ ہیں دل کے بگاڑ کا. اس لیے ان نتیجے کی حیثیت رکھنے والے مسائل
کو اصل نشانہ مت بناؤ، بلکہ اصل اور اولین ہدف اور نشانہ بناؤ دل کو بدلنے کا، دل کی اصلاح۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا، دل کے اندر اللہ کی ذات پر یقین، اس سے تعلق، اس سے محبت، اس کا خوف آ گیا، آخرت کی فکر آ گئی، آخرت پر یقین آ گیا، تو پھر ایک اچھے دل، جب دل کی حالت اچھی ہوتی ہے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال و اخلاق خود بخود اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھے دل سے خراب اعمال صادر نہیں ہو سکتے، اور خراب دل سے اچھے اعمال بے تکلف نہیں نکل سکتے۔ خراب دل والا بھی اچھے اعمال کر سکتا ہے، مگر وہ دل زبردستی کر کے کھینچ کر اپنے آپ کو، لیکن اندر سے بشاشت قلب کے ساتھ فطری طور پر خود بخود بے ساختہ انسان کے بدن سے اچھے ہی اعمال نکلے، یعنی زبان جب بولے اچھی بات بولے، آنکھ جب دیکھے اچھی چیز دیکھے، جب بھی کوئی آدمی خرید و فروخت کا معاملہ کرے تو اس میں یہ سوچ لے کہ اس سے میرا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور جس سے میں خرید رہا ہوں اس کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کا، باریک بات کا خیال کرنا اسی کے لیے ممکن ہے جس کے دل میں سب کے لیے ہمدردی، خیر خواہی اور جذبہ ترحم ہو۔ ورنہ انسان کا مزاج یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی منفعت دیکھے گا، دوسرے کی مذرت نہیں دیکھے گا۔ یہ وہ شخص کرے گا جس کا دل اچھا نہیں۔ گھر کے اندر کی زندگی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات کی نوعیت، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی نوعیت، دیگر رشتہ داروں کے درمیان آپس کے رابطے، یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اس انسان کے دل کی کیفیت پر۔ بلکہ میں اور آگے بڑھ کر کرتا ہوں، ذرا اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جتنی دیر کے لیے ہمارے دل کی حالت اچھی ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے ہمارے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کے دلوں کا یہ حال ہے کہ کچھ دیر کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، کسی اچھے ماحول میں کچھ دن رہے، ساری بلاؤں سے سب چیزوں سے دور محفوظ، تو دل کی حالت بہتر ہوئی، تو ان دنوں میں انسان کا ہر قدم، ہر عمل مختلف گزرتا ہے نارمل دنوں کے مقابلے، عام دنوں کے مقابلے۔ دل کی حالت کو اندر سے بدل ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک راز سمجھا دیا کہ تم تو ساری محنت دل پر کرو۔ اور اسی لیے اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ پوری مکی زندگی میں سب سے زیادہ جو اصل محنت کا محور اور مقصد رہا وہ تھا دل کا بدلنا، دل سمجھ، دل ٹھیک ہو جائے۔ قانون جو آئے ہیں یہ مدینے میں آئے، نماز تھی مکہ مکرمہ میں، قانون کے طور پر نہیں تھی، شوق کے طور پر تھی۔ جو انسان قانون کے طور پر کوئی کام کرتا ہے تو قانونی طور پر تو وہ بڑی ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن صرف اسی سے اس کا دل ٹھیک ہو جائے یہ آسان نہیں، کیونکہ دل کی تبدیلی کے لیے اپنے دل کے شوق سے، اپنے دل کے ارادے سے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ بھی تھی مکہ مکرمہ میں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ مدینہ منورہ ہی سے شروع ہوئی تو بہت غلط سمجھتا ہے، بہت غلط سمجھتا ہے۔
کئی مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. یہ جو بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب مدینہ منورہ میں آیا، مقدار مدینے میں آئی. ورنہ جہاں تک اپنی کمائی کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بندوں پر خرچ کرنے کا معاملہ تھا، یہ تو پہلے دن سے تھا، پچھلی شریعتوں میں تھا. لیکن اس کا کوئی اجتماعی اور قانونی نظام وہ مدینہ منورہ میں بن سکتا تھا، وہاں آ کر بنا. اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے بند لوگ کمائی اپنی ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے، اہل حاجت پر خرچ کرتے تھے. تو دل کی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راز بہت عظیم الشان سمجھا دیا. اور یہی اللہ تعالیٰ، یہی فرق ہے نبیوں میں اور دوسرے مصلحین. سماج کی برائیوں کو دور کرنے والے دوسرے اور بھی لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. اور ان میں سب کے سب بدنیت نہیں ہوا کرتے تھے، اور آج بھی سب کے سب بدنیت ہوتے ہوں ایسا کہنا کوئی بہت آسان نہیں ہے. لیکن ایک فرق ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ کام کی ترتیب اور کام کا سرا ہاتھ میں دیا کرتا تھا، اور دوسرے لوگ اپنی سمجھ کے مطابق وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ان کی سمجھ میں آتی. اس لیے پتہ چلا کہ یہ جو کامیابی ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس لیے ملی کہ آپ نے پہلے پہل بس دل کے بدلنے پر زور دیا. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ جب انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دل کو ٹھیک کر دیتا ہے. جب تک یہ زبان پر رہتا ہے تب تک وہ بات نہیں پیدا ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب اس وقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آپ بلاتے تھے کلمے کی طرف، پھر سخت محنت کے بعد جو اکا دکا چند خوش نصیب سعادت مند افراد وہ اس کلمے کو قبول کرتے تھے، آپ ان کو لے کر بیٹھتے تھے ایک چھوٹے سے مکان میں. کھل کر آپ کا یہ کوئی مرکز نہیں تھا، اب ایک مکان میں بیٹھے تھے اور وہاں ان کے سامنے اللہ کا تعارف کراتے تھے. وہ آیات جو قرآن مجید میں برابر اترتی تھی، ان آیات کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ اور ان کے قلوب کا تصفیہ فرماتے تھے. پچھلے نبیوں کے واقعات سناتے تھے، اس سے یقین بنتا تھا، توکل پیدا ہوتا تھا، تقوی کی افادیت اور ضروری ہونے کا صحابہ کے دلوں میں احساس پیدا ہوتا تھا، غیبی نظام پر یقین دل کے اندر آتا تھا. کبھی آخرت کے مشاہد بیان فرماتے تھے. جتنی مکی قرآن ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر انداز سے جو موضوع لیا گیا ہے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے. تو آپ برابر اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہی مضامین کو آپ بیان فرماتے تھے. پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے تجربات، کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تجربات ہوئے، آپ واقعات پچھلے سنا کر صحابہ کے دلوں کو نشانہ بناتے تھے. آپ غور کرو، آپ اندازہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے براہ راست جو لوگ اس صحبت میں بیٹھتے ہوں گے اور جو آپ کی زبان سے وہ مضامین سنتے ہوں گے، ان کے دل میں کیا نورانیت پیدا ہوتی ہوگی، کیا چمک پیدا ہوتی ہوگی، دل کیا سے کیا ہو جاتا ہوگا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب ہم تھوڑی دیر کسی عام آدمی کے ساتھ اچھے ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اپنے دل میں فرق پاتے ہیں، جائے کہ وہ نور مجسم
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل کی اس تبدیلی کے بعد ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی تھی، ایک عزم پیدا ہوتا تھا، ایک ارادہ پیدا ہوتا تھا، کچھ ایسا مزہ ان کو ملتا تھا دل کی تبدیلی کے بعد کہ وہ بدن کی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے لیکن دل کی حالت کا سودا کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ واقعی قلبی لذت چیز ہی ایسی. قلب کی لذت انسان نہیں چھوڑ سکتا چاہے اس کے بدن کو چیر کر رکھ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگر وہ قلب کی لذت اس کو نصیب ہو گئی جو صحابہ کو نصیب ہو گئی، جو خال خال آج دنیا میں کسی کو نصیب ہوتی ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے. یہ بات میں بالکل مبالغہ کے طور پر اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی اپنی آپ بیتی ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سیدنا بلال حبشی کی کمر پہ پڑ گئی. عمر جیسا بہادر انسان چیخ اٹھا کیونکہ جگہ جگہ اس پیٹھ پر اور کمر پر جلنے کے نشانات تھے، جلائے جانے کے نشانات تھے. حضرت عمر جیسا انسان حضرت بلال کو لپٹ گئے. وہ کب بلال مجھے بتاؤ کہ تم یہ تکلیف برداشت کیسے کرتے تھے؟ حضرت عمر کو سب وہ منظر یاد آ گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے ہوں جو تماشا دیکھتے ہوں بلال کے اس طرح جلنے کا اس دور جاہلیت میں، کہ پکڑ کے گلے میں پھندا ڈال کے حضرت بلال کو مکے کی تپتی ہوئی گرمی میں ریت پر میلوں گھسیٹا جاتا، اور پھر جب وہ گھسیٹنے والے تھک جاتے تھے تو ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اور اوپر تپتی ہوئی چٹانیں رکھ دی جاتی کہ یہ ٹچ چمک نہ ہونے پائے، بنا ہوا غلام. حضرت عمر نے پوچھا بلال کیسے تم برداشت کر لے گئی؟ حضرت بلال نے حضرت عمر کی داڑھی چھو کر کہا کہ میرے بھائی اگر آپ نے مجھ سے نہ کہا ہوتا تو یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا، لیکن آپ کی بات میں نہیں ٹال سکتا. میں بتاتا ہوں عمر، سچی بات بتاؤں، سچی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تکلیف میرے بدن کو پہنچانے وہ لوگ شروع کرتے تھے میرا رب میرے دل کو اس طرف منتقل کرتا تھا کہ بلال یہ تکلیف میں نے بھیجی ہے، میں احد 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 کہہ کر اپنے رب کی یاد میں ایسا مست ہوتا تھا کہ اس کی لذت میں مجھے اس تکلیف میں زیادہ پتہ نہیں چلتا تھا. کیا چیز ہے یہ دل کی لذت، مجھے زیادہ پتہ نہیں چلتا. دوسرے لوگ دیکھ کر کہتے ہوں گے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی، میں سچی بات بتاؤں کہ مجھے اس لذت میں پتہ نہیں چلتا تھا. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے. ہم لوگوں کے لیے شعر و شاعری ہے، ہم نے کبھی ایک منٹ بھی ایسی قلبی کیفیت کا مزہ ہی نہیں چکھا. دل کی یہ کیفیت کی تبدیلی اور دل کے اندر اللہ سے ایسے تعلق کا پیدا ہونا، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. یہ ہے جس پر اللہ کے وعدے ہیں، سارے وعدے اس دل کی کیفیت پر ہیں. یہ جملہ سن کر دل میں ایک خیال آیا ہوگا کہ اگر سارے وعدے دل کی اس کیفیت پر ہیں تو ہمارا تو بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے.
اس لیے کہ ہمیں تو نہ یہ کیفیت نصیب ہے، نہ مستقبل قریب میں جلدی امید ہے. ہماری جو حالت ہے. یہاں پر بیچ میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ طبیعتوں میں مایوسی نہ پیدا ہونے پائے. عجیب اللہ کا کرم ہے، دل کی اس کیفیت کا دنیا میں عملاً پیدا کر لینا، حاصل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا. ہاں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلا جانا یہ کافی قرار دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوشش ہی نہ کرے آدمی، اس کی تمنا ہی نہ کرے. اور اس نے یہ بھی اشارے کر دیے ہیں کہ اگر کوئی اس کی تمنا کرے گا اور اس کے لیے ہاتھ پیر مارے گا، کوشش کرے گا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس منزل تک قریب سے قریب تک کریں گے، مدد کریں گے تمہاری. اس راستے پر ہمارا قطعی وعدہ ہے، بس تم محنت کرو. اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اگر تم واقعی درجہ کمال تک نہ بھی پہنچ سکے، راستے ہی میں تمہارا زندگی کا سفر تمام ہو گیا، تو بقیہ کمی کو ہم اپنے رحم و کرم سے پورا کرتے ہیں. چنانچہ بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو اس راستے پہ چل تو پڑے تھے لیکن ابھی منزل دور تھی، اور درمیان میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے، قیامت کے میدان میں جب وہ اٹھیں گے تو اپنے آپ کو کامل درجے کے اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے. تو بعض وہ بندے اس پر حیرت کا اظہار کریں گے، اور جو فرشتے ان کو ان کامل درجے کے اولیاء اللہ کے پاس لے جا رہے ہوں گے، ان سے وہ کہیں گے کہ بھائی میں کہاں، ادھر آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، کہاں، وہاں کہاں، جنید بغدادی، باہری سے بستانی اور امام غزالی، اور یہ کہاں آپ لے کے جا رہے ہو، امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، وہ کہاں، وہ میں کہاں، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. فرشتے کہیں گے کہ ہم کو تو اللہ کا حکم ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس کھڑا کرو. تو وہ بندہ وہاں موقع پا کر رب کی خصوصی توجہ ہوگی نا اس مجمع کی طرف، ان لوگوں کی طرف تو خاص نظر کرم ہوگی، تو اس نظر کرم کو محسوس کر کے بندہ ہمت کر کے اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں عام قسم کا انسان، دکاندار، کسان، ایک عام آدمی، اور یہ کیا، یہ میں کہاں لے آیا گیا. تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر جواب دیں گے کہ بندے تو غلط جگہ نہیں لایا گیا، ہمارے ہاں غلطی نہیں ہوا کرتی، تجھے ان لوگوں سے محبت تھی اور تو ان کی طرح کا بننا چاہتا تھا، راستے میں تو نے کوشش شروع کر دی تھی، کوشش میں کوئی کمی تیری طرف سے نہیں تھی، بیچ میں موت آ گئی، وہ تو میرا حکم تھا نا، تو میں اپنے حکم کی سزا تو اپنے بندے کو نہیں دیا کرتا. واہ اکبر. اے اللہ ہمارے دل میں اپنے ان مقبول بندوں کی سچی محبت ڈال، اتنی محبت ڈال دیجیے، اتنی محبت ڈال دیجیے کہ ہم کچھ تو ان کی نقل کرنے کا عزم و ارادہ کریں. دل کی تبدیلی انسان کو کے پورے وجود کو بدل جاتی. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں بار بار اس کا ہاتھ اس کی داڑھی پر جاتا تھا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو خشع قلبه لخشعت يداه. اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی ہوتی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی اللہ کی عظمت کا احساس آ گیا ہوتا.
غلط جگہ پر نماز میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصل چشمہ کس کو قرار دیا؟ دل کو. دل کی حالت ٹھیک نہیں. اتنا چھوٹی سی غلطی بھی دل کی کسی حالت کی دلیل ہے. تو اگر انسان غصے کو قابو میں نہیں رکھتا، شہوت کو نہیں دبا پاتا، بد نظری کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تو یہ بھی تو سب دلیل کاہے کی ہے؟ دل کی خرابی. اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے کام کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر الگ الگ سارے اعمال و اخلاق کو ٹھیک کرنے کے پیچھے بندہ پڑے تو زندگی گزر جائے اور ٹھیک نہ کر پائے. اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ کو سمیٹ دیا ہر طرف سے کہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دو اپنے دل پر. دل کی حالت ٹھیک کر لو. وہ شوہر جس کے دل کی حالت اچھی ہو وہ بہت اچھا شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی. وہ بیوی جس کے دل کی حالت اچھی ہو وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے. وہ ماں باپ جن کے دل کی حالت اچھی ہو وہ اپنی اولاد کے لیے بہت اچھے ماں باپ ثابت ہوتے ہیں. وہ اولادیں جن کی دل کی حالت اچھی ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت اچھی اولادیں ثابت ہوتی ہیں. جتنی دیر ایک بیٹے کے دل کی کیفیت اچھی رہتی ہے اتنی دیر اپنے باپ کی طرف دیکھنے کا اس کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. اپنی باپ کو سلام کرنے کا اس کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. اپنے باپ کو دیکھنے اور اس کی بات کو سننے کا اس کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. اور جتنی دیر اس کے دل کے اوپر کچھ گرد و غبار آ گیا، کبر کا، غفلت کا، غصے کا، گناہ کا، کسی بھی چیز کا جو حال اچھا نہیں ہے، تو اتنی دیر کے لیے اسی بیٹے کی حالت بدل جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا دخل دل کی حالت کی درستگی کو ہے. خالی آخرت کے مسئلے کو نہیں ہے، خالی دین کے مسئلے کو نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی زندگی خوشگوار ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو ٹھیک کرنا چاہیے. دو انسان جن کے دلوں کی حالت ٹھیک ہوگی ان کے درمیان بے حد محبت ہوگی، الفت ہوگی، جوڑ پیدا ہوگا. ان میں دونوں کے دل ایک دوسرے سے کھینچیں گے. اور وہ دو انسان جن کے دلوں کی حالت خراب ہوگی وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. دیکھتے ہی ان کو اندر سے الجھن اور کدورت پیدا ہو جائے گی اور چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جائے گا. میاں بیوی کے مسائل کا حل دارالقضا میں نہیں ہے. یہ تو دارالقضا وہاں جانا پڑتا ہے جہاں اور کوئی حل کامیاب نہ ہو، لوگوں نے بگاڑتے تب وہاں آخری قانونی فیصلہ وہاں ہوگا. لیکن اگر میاں بیوی اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف پہلے سے متوجہ ہو جائیں تو زندگی میں کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی دارالقضا میں جانے. ہمارے اس زمانے میں ساری توجہ انسانوں کی دل سے ہٹ کر کہیں اور چلی گئی. اب کہیں اور کی تشریح آسان نہیں. عجیب و غریب بات ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان پر جب نگاہ پڑتی ہے تو ایک زمانہ تھا کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کو دیکھتا تھا تو اس کی شعوری نگاہ اس کے دل پر پڑتی تھی، یعنی اس کے روحانی پہلو پر پڑتی تھی، جو جس کا کل تذکرہ آیا. آج تو انسانوں کی نگاہ انسان کے بدن کے کس حصے پر پڑتی ہے پہلے پہل اس کا کھل کر کہنا بھی مشکل ہے. اب تو لباس بھی وہ بنائے گئے ہیں جو ہر طرف سے سمیٹ کر کسی ایک مخصوص مقام پر ہماری اور آپ کی نگاہوں کو کھینچ لیں. اب تو یہ کیفیت ہے. عجیب و غریب حیوانی اور دجالی دور میں جی رہے ہیں کیونکہ بالکل بے ہیش ہو گئے ہیں تو اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا.
پینٹ کی سلائی کے کون سے دھاگے کس جگہ پر موٹے کیے جاتے ہیں، کس جگہ پر ان کا رنگ بدلا جاتا ہے، کس جگہ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ تک میں بھی شیطان اس وقت دخل اندازی کر رہا ہے اور ٹیلرز کی استاد بنا ہوا ہے شیطان. کیوں؟ تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھے. اللہ اس دور میں اپنے قلب و نگاہ کو بچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، بالکل کوئی آسان کام، کوئی شک نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں. کروڑوں دماغ ایک ہر منٹ میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کا قلب و نگاہ گندی ہو جائے، ہر وقت اس کی منظم کوشش چل رہی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پر کسی اللہ والے کا بیان سن رہے ہیں، آپ کے سامنے کسی ننگی عورت کا اشتہار آ جائے، تصویر آ جائے. آپ حدیث تلاش کر رہے ہیں نیٹ پر اور سامنے ننگی عورت کھڑی، کیا کریں گے؟ ہر وقت دماغ کو میسج بھیجا جا رہا ہے، آنکھ کے راستے سے بھی، کان کے راستے سے بھی، آنکھ کے راستے سے بھی، کان کے راستے بھی، موبائل سے بھی، نیٹ سے بھی، اور ہر ممکن تدبیر سے. اتنا زیادہ قلب و نگاہ کو اس وقت گندا کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرح. بہت احتیاط سے جینے کا دور ہے عزیزوں، بہت احتیاط سے. زیادہ تعلقات بنانا، زیادہ میل جول رکھنا، زیادہ باہر نکلنا، یہ عورتوں کے لیے تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اب آسان نہیں رہا. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں یہ کہفی دور ہے، کہفی دور ہے. کیا دور ہے؟ کہفی دور ہے. کیا بہترین تعبیر ہے. کہ سورہ کہف میں اہل کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا تھا وہ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کو سنا دینا اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھا. اس کی کیا معنویت ہے؟ یہ ایک زمانے میں کچھ لوگ تھے، وہ 7 نوجوان اکٹھا ہو گئے اور پھر بالآخر وہ ایک غار میں چھپ گئے اور اتنے دن تک اندر رہے، باہر نکلے ہی نہیں. نکلے تو باہر کا ماحول بدلا ہوا تھا. خالی ایک واقعہ سنایا اللہ نے یا کوئی اشارہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کو دجال کے فتنے سے جوڑ کر یہ گویا صاف صاف بتا دیا کہ سورہ کہف کی رہنمائی کس دور میں خاص طور پر تمہارے کام آئے گی. اور جتنی نشانیاں آخر زمانے کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے اکثر سامنے آ چکی. کیا آپ کو وہ نشانی یاد نہیں ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں اپنے سروں کے بالوں کو ایسا اونچا اونچا باندھیں گی جیسے اونٹ کا کوہان؟ کیا وہ ارشاد یاد نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی سامنے نہیں آ گئی؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں عورتیں عجیب طرح سے سامنے آئیں گی، کافیات عاریات، وہ پہنے بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، مائلات ممیلات، وہ عجیب عجیب طریقے سے خود بھی کسی اور کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی اور کسی اور کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی. اپنے کام سے کام نہیں ہوگا ان کو. مائلات ممیلات، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کا منظر دکھا دیا. کیا آپ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی تھی کہ آخری دور کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہوگا کہ لوگ بہت شاندار شاندار مسجدیں بنائیں گے لیکن وہ اللہ کی یاد سے ویران ہوں گی؟ کیا یہ نشانی سامنے نہیں آ گئی؟ کیا آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کی نیت سے مسجدیں بنائی جائیں گی؟ قصبے میں، ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں فلاں برادری نے بنائی مسجد تو دوسری برادری کہے گی ہماری اس سے بھی بڑھیا ہونی چاہیے. ایک سیٹ نے بنائی تو دوسرا سیٹ کہے گا ہماری اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے.
اچھی خاصی سے مسجدیں شہید کر کے اور صرف فخر کی بنیاد پر نئی نئی مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں. شراب عام ہو جائے گی، یہ بھی آخری دور کی نشانیوں میں تھا. زنا آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، یہ بھی آخری دور کی بیان کی ہوئی نشانیوں میں سے ہے. تو ہم کسی عام دور میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو بالکل اپنے آخری شر کے حدود کے عروج کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایسے دور میں بہت احتیاط کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. اور یہی بات ہے جو مولانا گیلانی نے اس وقت کہی تھی، یہ دور کیفی دور ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر لے جانا، یہ ہے مطلب کیفی دور کا. اپنے کو بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر لے جانا، اپنے بچانے کی فکر کو غالب کرنا، اور دنیا اور عام ماحول سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنا. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کو بنانے کی، دل کو کی تبدیلی کی جو محنت فرمائی، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کیسی رنگ لائی. جن لوگوں کے دل بدلے گئے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی ذات پر یقین آ گیا، وہ کیا تھے پہلے اور پھر کیا ہو گئے. کتنا رحم ان کے اندر آ گیا، کتنی سخاوت آ گئی، کتنا ایثار آ گیا، کتنی ہمدردی آ گئی، کتنا خاموش رہنے کا مزاج آ گیا، کتنا اللہ کی یاد سے لطف اندوز ہونے کا مزاج بن گیا. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا، صراحتاً بیان فرمایا کہ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، کہ دلوں پر اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر لگ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ لوہے کا جو زنگ ہے وہ کیسے دور ہوگا، اس پر پالش کیسے ہوگی، یہ تو ہم کو معلوم ہے، مگر دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ اے اللہ کے رسول یہ بھی بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. ہمارے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، بہترین ذکر ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم دین کی محنت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں کیا اس مقدار میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاج کے لیے بتائی ہے یا نہیں. منافقین بھی ذکر کرتے تھے، قرآن مجید گواہ ہے، لیکن قرآن نے ان کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے کہ ذکر تو کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کرنے والوں کو ان کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی مقدار کے مطابق ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہاں ہمیشہ کثیر کا لفظ بولا ہے. کسی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کثیر کا لفظ نہیں بولا. لیکن عجیب بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ہر جگہ کثیر ضرور کہا گیا ہے.
24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ 45 منٹ اللہ کو یاد کر لینے کو کثیر کہیں گے؟ پھر ہمارا جو ذکر ہے اس میں ایک بات اور توجہ کرا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو. یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے ہوتا ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ اپنے کسی دوست سے اپنی بیوی سے کہ میری زبان تمہیں بہت یاد کر رہی؟ اللہ کے لیے کہیے گا بھی نہیں. یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا, یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور ذکر کے معنی ہے یاد. تذکرہ کرنا الگ بات ہے اور یاد کرنا الگ بات ہے. تذکرہ کرنا الگ بات ہے اور یاد کرنا الگ بات ہے. یاد جو ہوتی ہے یہ محبت کا سبب بھی بنتی ہے اور محبت کا نتیجہ بھی ہوتی ہے. محبت کے بڑھنے کا سبب بھی ہوتی ہے اور زیادتی محبت کا نتیجہ بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں. آپ جس کو زیادہ یاد کریں گے اس کی محبت دل میں بڑھے گی, اور جس کی محبت دل میں بڑھے گی اس کی یاد اور زیادہ آئے گی. اصل میں یہ جو ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اس کی شکل تو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی. یہ بہت ذہن میں رکھیے گا. بہت عجیب و غریب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور زور دے کر کہا ہے کہ دل زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے. یہ دل کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. دل کے دو حالتوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے, یا وہ اللہ کی یاد کر رہا ہو یا وہ غافل ہو. عربی زبان کا اصول ہے کہ آپ اگر کسی ایک لفظ کے معنی سمجھنا چاہتے ہوں تو جو اس کا اپوزٹ لفظ ہے برعکس, اس لفظ کے معنی کو سمجھ لیجیے, اس کے لفظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے. اگر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں ذکر کے لفظ کا مطلب کیا ہے تو ہم کو قرآن ہی کے اندر ان الفاظ کو تلاش کرنا پڑے گا جو ذکر کے اپوزٹ کے طور پر استعمال کیے گئے. مثلا ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اغفلنا اور ذکرنا یہ ایک دوسرے کے برعکس. اس سے بھی زیادہ واضح آئے فرمایا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اپنے رب کو یاد کرو دو طرح سے, اپنے دل میں فی نفسک تضرعا وخیفة, ایک خاص قلبی کیفیت کے ساتھ جس میں عاجزی بھی ہو اور خوف بھی ہو. تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے یاد کرو مگر بہت ہلکی آواز میں. کتنی مرتبہ یاد کریں؟ بالغدو والآصال, صبح اور شام. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ ذکر کا اپوزٹ لفظ کیا ہے قرآن میں؟ غفلت. اب اگر دل کو یاد کی کیفیت نصیب ہوگی یا دل غافل ہوگا, دو میں سے ایک حال دل کا ہوگا. اور جتنی دیر دل غافل رہتا ہے اتنی ہی دیر شیطان اور نفس مل کر اس سے گناہ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں. جتنی دیر دل یاد کی کیفیت میں رہتا ہے اتنی دیر لاکھوں شیطان مل کر بھی اس وقفے میں انسان سے ایک گناہ بھی نہیں کرا سکتے. یاد کی کیفیت میں انسان سے گناہ نہیں ہوتا, غفلت کی کیفیت میں انسان سے گناہ ہوتا ہے. اگر یاد کی کیفیت مستقل بن جائے تو گویا انسان سے گناہ ہونا
مشکل نہیں. بس یاد کی کیفیت کو بڑھانا اسی کا نام ذکر ہے. جب کوئی انسان اپنے دل کو مستقل طور پر اللہ کی یاد اس میں رچا بسا لیتا ہے، شروع میں تو محنت پڑتی ہے، بتکلف کرنا پڑتا ہے، بہت سی تدبیریں انسان کو اختیار کرنی پڑتی ہیں اپنے دل میں اللہ کی یاد بسانے کے لیے. پھر اس کے بعد جب مستقل طور پر اس کے دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو پھر دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، دل بدل جاتا ہے، دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، دل پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر بندے کا ہر عمل غافل دل کے بنسبت بالکل مختلف ہوتا ہے. پہلی بات گناہ کم ہو جاتے ہیں، دوسری بات نیکیاں زیادہ تو ہوتی ہیں مقدار کے لحاظ سے، لیکن نیکیوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. نیکیوں کا جو درجہ ہے، ان کا جو ذائقہ ہے، ان کی جو لذت ہے، ان کی جو گہرائی ہے، وہ بدل جاتی ہے. ایک نیکی ہم کرتے ہیں اوپر سے، ایک نیکی کرتے ہیں اندر دل کے ایک تقاضے سے، ایک شوق سے، جس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں، ایک اندر کی ایک کیفیت کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر روزہ ہم رکھ رہے ہیں. اب اگر روزے کے درمیان بار بار جب ہم کو پیاس لگے، جب ہم کو کچھ طلب پیدا ہو کسی چیز کی جس سے ہم کو روک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اس سے روکتے وقت یہ یاد کریں کہ مجھے میرے اللہ نے منع کر دیا ہے، ابھی میں وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا، جب اس عمل کو جب میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوں تو اس سے مجھے تقویٰ ملے گا، اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. یعنی یہ بات دن میں بار بار اپنے آپ کو، روزے دار کو چاہیے کہ یاد دلائے اپنے آپ کو. میں کیوں روکے ہوا ہوں کھانے پینے سے؟ اس لیے روکے ہوں، اے اللہ میرا مقصد پورا کر دیجئے، اے اللہ میرا مقصد پورا کر دیجئے، اے اللہ مجھے تقویٰ نصیب کر دیجئے. جب بار بار یہ بات یاد آئے گی، آدمی وضو میں کلی کر رہا ہے. اب کلی کرتے وقت ایک روزے دار کی کلی کرنے کا انداز عام دنوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. بڑی احتیاط سے کلی کرتا ہے کہ پانی اندر حلق میں چلا نہ جائے. ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس پر بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ناک کے راستے سے حلق میں نہ چلا جائے. یہ ایک نارمل بات ہے، ہر روزے دار کرتا ہے اور اس کا ثواب تو اس کو ملے گا. لیکن اگر اس وقت یہ شعور بھی اس وقت بیدار ہو کہ اللہ میں اتنی احتیاط کر رہا ہوں، مجھے تقویٰ دے دے میرے اللہ مجھے تقویٰ دے دے، اتنی احتیاط کر رہا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر روزے کا جو اصل مقصد ہے دل کی تبدیلی، وہ انشاءاللہ حاصل ہو. یہی آسان تشریح ہے ایمان و احتساب کی. ایک مرتبہ شروع میں صبح کو نیت کر لی تو دن میں غافل رہے، ایک درجہ تو یہ ہے. اس سے مسئلے کے جواب سے روزہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر دن میں بہانے سے اپنے نفس کو یاد دلاتے رہے اور اسی کے ملتی جلتی اسی وقت میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگتے بھی رہے، اپنی تمناؤں کو پیش کرتے رہے، تو یقیناً یہ اس روزے اور اس روزے میں فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا. دل کی حالت، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا کہ یاد کرنے سے محبت آتی ہے اور محبت سے یاد بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. ایک بالکل ایک سائیکل ہے. دل کی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو عمل اچھے ہوتے ہیں، اور جب عمل اچھے ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور بہتر ہوتی ہے.
عجیب آسان راستہ ہے. مثلا آپ صرف پانی پیتے وقت اگر اس وقت مجھ کو یاد آ گیا کہ سنت کے مطابق پانی پینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس وقت یاد آ گیا کہ اللہ سے محبوب کی سنت ہے، اس سنت کے مطابق پانی پیئیں گے تو میری پیاس بھی بجھے گی اور میرے اندر نور بھی اترے گا. تو جس کے دل کی حالت بہتر ہے اس کے لیے سنت کے مطابق پانی پینا آسان ہوگا، اور ایک مرتبہ وہ سنت کے مطابق پانی پیے گا تو اس سے اس کے ایمانی کیفیت میں اور ترقی ہو جائے گی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. عجیب رشتہ ہے ایمان اور عمل صالح کا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ بولا ہے؟ کیوں؟ اور کہیں ایمان کو پہلے بولا، عمل کو بعد میں بولا اکثر جگہ، اور کہیں عمل کو پہلے بولا پھر ایمان کو بولا. عجیب. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو تم میں مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی اگر عمل صالح کرے اور عمل صالح کے کرتے وقت وہ مومن ہو، سبحان اللہ، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کو بہت اچھی زندگی عطا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، بہت ہی انعام دیں گے. یہاں عمل کو مقدم کر دیا، ایمان کو مؤخر کر دیا. یہ ان دونوں کا رشتہ ہی ایسا ہے. ایمان سے دل کی کیفیت سے بدن کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اور جب بدن کے اچھے اعمال اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ بندہ کرے گا تو مزید اور بہتر ہو جائے گی قلب کی کیفیت ایک چھوٹے سے عمل صالح سے. اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، اور شاید ہم لوگوں کے قیل و قال اس کو زیادہ ہی مشکل بنا رہے ہیں. یہ بالکل ایسی مشکل چیز نہیں ہے، صرف اندر ایک تجربات سے گزرنے کی چیز ہے، چکھنے کی چیز ہے. یقیناً ہم جب جتنے یہاں بیٹھیں کچھ نہ کچھ ہم نے چکھا ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل کرا دے. دل کی کیفیت کو درست کرنے کا یہ بہترین موقع ہے رمضان مبارک کے دن. یہ تو جیسے کل بھی اشارہ ہوا تھا شاید کہ اگر رمضان مبارک کا تعلق اندر والے الانسان سے یا اس قلب سے، اس روح سے زیادہ طاقتور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نہ ہوتا تو اسی مہینے کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور صحیفوں اور اپنے کلام کے اتارنے کے لیے کیوں کرتا؟ کچھ فرق تو ہے اس مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں، کچھ خصوصیت تو ہے اس میں. انشاءاللہ یقیناً میرے مالک کی کرم سے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. بعض سالکین کو بے چینی لاحق رہتی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. بہت ان کے اوپر اس کا غم کا غلبہ ہوتا ہے، بے چین رہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، بالکل ایسا نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بے چینی نہ ہوتی. یہ بے چینی اور اندر کی اس اضطرابی کیفیت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بندے سے چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر بندے کو پر یہ کھل جائے کہ وہ ہر لمحے کس رفتار سے ترقی کر رہا ہے تو وہ تحمل نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر تکبر، خوش فہمی، خود فریبی وغیرہ چیزیں آ جائیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائے رہتے ہیں. اور اسی لیے بعض وقت یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے اس کا احساس محرومی بڑھتا جاتا ہے.
سچے دل سے اس کے اندر جو ایک طرف کا احساس ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، زیرو ہوں، بالکل کل بھی زیرو تھا، آج بھی زیرو ہوں، کب تک یہ میری حالت رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سکینت عطا فرمائے، طمأنینۃ قلب عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے قلب پر سکینت عطا دے۔ سکینت کس شے کو کہتے ہیں؟ کیا نعمت ہے سکینت! اللہ اکبر! وہ ہمارے مشائخ جس چیز کو اپنی اصطلاحی زبان میں نسبت کہتے ہیں وہی ہے جس کو قرآن میں سکینت کہا گیا۔ جب دل میں نسبت منتقل ہوتی ہے، جب دل میں ایک سکینت اترتی ہے، تو انسان کو اپنی زندگی کا ایسا نرالا تجربہ ہوتا ہے جس کو وہ نہ پہلے سوچ سکتا تھا نہ بعد میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہے۔ پھر بقیہ زندگی اس کی جو گزرتی ہے وہ اس نسبت کی حفاظت میں گزرتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بینک سے جب پیسہ نکل کر جو آدمی لے کر نکلتا ہے، ڈاکہ تو اسی پہ پڑتا ہے، ڈاکو تو اسی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو بیچارہ خالی ہاتھ ہے اس پر کیا کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ اور اسی لیے اس نسبت کے حصول کے بعد اس کی حفاظت اس کے حصول سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ ہی جس پر اپنے کرم سے اس مشکل کو آسان کر دیں، بس اسی کے لیے آسان ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے مدد فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، اور اس بندے کو کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں کہ وہ نسبت کو اپنی اور دوسروں کی نظر بد سے بچا کر دنیا سے لے جائے، کیونکہ یہی اس کی کل پونجی ہے، کل کائنات ہے، یہی وہ پیش کرے گا اللہ کے سامنے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کچھ نہیں مانگا جائے گا اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ مال کام آئے گا نہ اولادی کام آئیں گی، کام جو آئے گا اللہ کے یہاں وہ صرف وہ دل کام آئے گا جو دل صاف ستھرا اور بیماریوں سے محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کے منانے کی طرف توجہ فرمائے، اپنے دل کو پاک کرنے، دل کو بدلوانے، دل کی اصلاح اس جانب توجہ فرمائے، اور اس کے جو اسباب اور جو تدبیریں، جو طور طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برت کر دکھائے اور بتائے امت کو، ان طریقوں اور تدبیروں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمانے، اے اللہ ہمیں ہماری مرادیں ہماری پوری کر دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا سچا صادق بنا دیجیے، ہمارے دل کو بدل دیجیے، ہمارے دل کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے نفسوں کو تزکیہ فرما دیجیے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنی یاد اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، احتیاط کی اور تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، اے اللہ اس راستے کی تمام منزلوں کو آسان کر دیجیے، اے اللہ اس سفر کو آسان کر دیجیے، منزل تک پہنچا دیجیے، آپ کی محبت آپ کی رضا بس ہماری منزل ہے، اے میرے اللہ مرنے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجیے گا، اپنی رضا عطا فرما دیجیے گا، اپنی رضا عطا فرما دیجیے گا، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، معذوری اور محتاجی سے بچا لیجیے میرے اللہ، معذوری اور محتاجی سے بچا لیجیے، بری بیماریوں سے بچا لیجیے، اے اللہ قرض کی ذلت سے بچا لیجیے، قرض کی ذلت سے بچا لیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے بشاشت قلب نصیب فرما اور ہمارے قلب کو تر و تازہ رکھ میرے اللہ، ہمارے قلب کو تر و تازہ رکھ، ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھ، اے میرے اللہ علم و ذکر عطا فرما،
علم میں رسوخ عطا فرما دیجیے اور ذکر میں دوام عطا فرما دیجیے اور عمل میں اخلاص عطا فرما دیجیے اور نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما دیجیے، ہمتوں میں بلندی عطا فرما دیجیے، مزاجوں میں سلامتی عطا فرما دیجیے، اپنے کرم سے مکارم اخلاق ہم کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے، صبر والا بنا دیجیے، شکر والا بنا دیجیے، اے اللہ شکر والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو حلیم بنا دیجیے، اے اللہ صاحب علم اور صاحب حلم بنا دیجیے، اللہ ہم کو عافیت نصیب فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.